الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا غوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا. اس ماہ مبارکہ میں ہمارے آقا و مولا نبیوں کے سردار دو جہان کے مالک و مختار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں. حضور کی سیرت و صورت اور فضائل و کمالات، آپ کی تعلیمات اور ہدایات کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو شاد اور مسرور کرتے ہیں. چونکہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج غالباً اس کی 5 تاریخ ہے یا 6 تاریخ ہے، کیونکہ یہاں ایسا حساب ہے کہ چاند کا کوئی اعلان ہی نہیں ہوتا، نہ اخباروں میں نہ کسی اور طرح.
اور میں کیونکہ سفر میں رہا ہوں، بادل بہت رہے ہیں، بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ بہر صورت آج ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ ہے اور 7ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ پھر نصیب فرمایا ہے کہ ہم اس مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن میلاد منائیں گے اور حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کو اور اپنے سینوں کو روشن اور منور کریں گے۔ یہاں 2 دن جشن میلاد کے سلسلے میں تقریر ہے، تو میں ان 2 دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور پاک سے لے کر ولادت شریف تک بلکہ بچپن شریف تک کے مختصر حالات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات بڑے ذوق شوق سے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ میں پیر کی صبح کو انشاءاللہ العزیز آپ کے ساؤتھ افریقہ سے جا رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو حاضری کا شرف حاصل ہوگا، ورنہ میں آپ حضرات کے لیے دعائیں کروں گا اور آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے لے کر ان کی تفسیر دیکھو جو تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے اور چھپی ہوئی ہے، ان کی تفسیر سے لے کر تفسیر جلالین تک تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ میں نے اپنی کتاب الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین میں عربی کی بڑی بڑی معتبر تفاسیر کے حوالے پیش کیے کہ سب مفسرین یہی لکھتے، یہاں تک کہ مخالفین نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ حق بات کو تو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے رسالہ النور کے اندر تسلیم کیا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔
قرآن کریم سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے بلا واسطہ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں در حدیث صحیح آمداست اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے۔ دوسری حدیث جو مرفوع ہے وہ بھی سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر نثار ہو جائیں، قربان ہو جائیں، حضور مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں نا تو ایک ایک بات میں بہت سے مسئلے، صحابی کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس چیز کا بھی علم ہے، ورنہ وہ سوال ہی نہ کرتے تو کہتے ان کو کیا خبر، اللہ ہی جانے ان کو کیا پتا۔ تو ان کا یہ سوال کرنا کہ مجھے بتائیے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کو اس چیز کا بھی علم ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو ایسے عقیدے والے کو تو پھر اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا بھائی مجھے کیا خبر ہے، اللہ ہی جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، سرکار فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَى آخر الحدیث۔ حضور نے فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ آسمان، نہ زمینیں، اور نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، اور نہ درخت، نہ پتھر، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ مخالفین عوام کو بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا جز ہے، ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور تو ٹکڑے ہونے سے، اجزاء ہونے سے پاک ہے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بیٹا بھی باپ سے ہوتا ہے، باپ کا جز ہوتا ہے۔ اور یہ سنی بریلوی جو ہیں یہ نبی کریم کو اللہ کا نور کہتے ہیں،
کہ حضور کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا، تو جس طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی حضور کے نور کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں، تو ان میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح عیسائی مشرک ہیں اسی طرح یہ بھی مشرک۔ تو بتاؤ، کراچی میں ان کا ایک مولوی آیا، اس نے یہ تقریر کی، بعد میں انہوں نے مجھے بلا لیا، تو میں نے پھر تھانوی صاحب کی کتاب نشر الطیب ہاتھ میں لے کر یہی حدیث پڑھی کہ بھائی اگر اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے تم ہمیں عیسائی بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے تھانوی کو بناؤ، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث لکھی اور اسی حدیث سے اپنی کتاب کا مضمون شروع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس حدیث کو کس کس تمہارے مولوی نے نقل کیا ہے، اور تمہارے مولویوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا اور اپنے نور سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جتنے مولوی ہیں وہ سب عیسائیت کے نقش قدم پر ہیں۔ پھر میں نے جواب دیا کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو بہکاؤ نہیں، راہ زنی نہ کرو، صحیح صحیح بات لوگوں کو بتاؤ۔ عالم کا کام نہیں لوگوں کو دھوکہ دے، عالم کا کام ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے۔ دیکھو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا، مگر حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، جز نہیں، کیونکہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ اللہ کا نور غیر مخلوق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مخلوق ہے۔ اللہ کا نور قدیم ہے، حضور کا نور حادث ہے، حادث اور قدیم غیر مخلوق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فرشتوں جب میں آدم علیہ السلام کو برابر کر لوں، بنا سنوار لوں، اور پھر میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ دیکھو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ، جب میں پھونک دوں اس میں، مِن روحی، اپنی روح میں سے، تو بولو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی یا نہیں؟ بولو، تو کیا آدم علیہ السلام کے اندر جو روح گئی تھی وہ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا تھا؟ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا الگ ہو کر، اللہ کی روح کا کوئی جز الگ ہو کر آدم علیہ السلام میں چلا گیا تھا؟ جس طرح اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، نور اجزاء ہونے سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روح بھی ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی اور اپنے نور سے نور محمدی پیدا کیا، نہ روح کے ٹکڑے ہوئے نہ نور کے ٹکڑے ہوئے۔ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ کی حدیث پر بھی ایمان ہے۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے کیسے پیدا کیا، ان کو یہ جواب دو جیسے اللہ نے اپنی روح سے پھونکا۔ تم یہ بتا دو کہ اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح کیسے پھونکی؟ تو جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اپنی روح سے پھونکا، اسی طرح نبی کریم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، تو نہ روح ٹکڑے ہوئی اور نہ نور ٹکڑے ہوئے، دونوں ٹکڑے اور اجزاء ہونے سے پاک اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور کا نور پیدا کیا، اور اپنی روح کے فیض سے آدم نے روح پھونکی۔ چلیے صاحب، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ یہ نور جب پیدا ہوا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمد، اے میرے حبیب میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ تم میری تعریف کرے، میری ثنا کرے، اور میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف و ثنا کروں۔ اسی واسطے یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے دو نام ذاتی ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والا، تو جتنی حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ کس طرح؟ اس طرح کہ حضور کب سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں، اور کب سے ہیں یہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے سرکار دو عالم کا نور پاک پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ کے حضور میں رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ کتنا عرصہ؟ ایک حدیث سنو اور اندازہ کرو۔ اس حدیث کو علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر، امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البہار شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ تین کتابوں کے حوالے میں نے پیش کیے، پتہ نہیں کتنے اماموں نے، کتنے محدثوں نے نقل کیا ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، یا جبریل کم عمر ہو؟ جبریل تیری عمر کتنی؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہے۔ کتنی؟ جبریل نے کہا حضور میں بتاتا ہوں اور آپ حساب لگائیے۔ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اس وقت ابھی انسانوں کا، حیوانوں کا، درختوں کا، پتھروں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی حقیقت کے آگے جو بے شمار پردے تھے ان پردوں میں ایک تارا چمکا، ان پردوں میں ایک تارا چمکا اور وہ چھپ گیا۔ میں پھر دیکھتا رہا کہ کبھی وہ تارا نظر آئے، 70,000 برس کے بعد پھر نظر آئے۔ حضور وہ تارا 70,000 برس کے بعد نظر آتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اور یہ انسانوں حیوانوں کا سلسلہ بعد میں ہوا ہے، اور بعد میں 1,24,000 یا جتنے بھی نبی آئے، تو اب آپ میری عمر کا حساب لگا دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی تھا۔ کروڑوں برس حضور اللہ کے حضور رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، چونکہ حضور نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کی، تو اللہ نے فرمایا پیارے میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے، تو نے سب سے زیادہ میری حمد و ثنا کی ہے، تو اس کائنات میں تیری بھی سب سے زیادہ تعریف اور ثنا ہو۔
اعلی حضرت امام اہل سنت جھوم اٹھے، فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، کفر کی رات ختم ہو گئی اور ایمان کی صبح نمودار ہو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے اس وقت جب مبعوث ہوئے، حضرت آمنہ کی گود کو زینت بخشی، ولادت شریف ہوئی، اس وقت کیا حالت ہے؟ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا تو نور کا دل جل رہا تھا، کیونکہ ناریوں کا غلبہ تھا، ناریوں کا دور، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میرے آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نور اللہ کے حضور میں رہ کر سیر کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اسی نور کو سبب بنایا اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا۔ چنانچہ سرکار فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میری تخلیق کا سبب اللہ کا نور ہے اور کائنات کی تخلیق کا سبب میرا نور۔ اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں باعث ایجاد دو عالم، دو عالم کی ایجاد کا باعث، یعنی اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، لولا کلما خلقت السماوات والارضین، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا، میں آسمانوں اور زمین نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ جب اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا تو زمین سے مٹی منگوائی، حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار ہوا، اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو بطور امانت ان کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کی تعظیم کرو۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر، امام قسطلانی شارح صحیح بخاری مواہب اللدنیہ شریف کے اندر، علامہ زرقانی اس کی شرح زرقانی کے اندر، مولوی ذوالفقار علی دیوبندی اپنی کتاب تر الوردہ شرح البردہ کے اندر اس کو نقل کرتے امرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم۔ فرماتے ہیں فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ اصل میں وہ تعظیم نور محمدی کی تعظیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دیا تعظیم کرو آدم علیہ السلام، جھک جاؤ ان کے آگے، اس نور کے آگے سب جھک جاؤ۔ فسجد الملائکۃ
کلہم اجمعون الا ابلیس، بس یہ حکم سنتے ہی سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اور ایک مولوی صاحب اکڑ گئے۔ ابلیس بہت بڑا عالم فاضل تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور اس نے 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی تھی۔ یہ تعظیم کے منکر جو ہوتے ہیں یہ عبادت بڑی کرتے ہیں 6 لاکھ برس اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور عالم فاضل بھی بڑا، اور توحید کا قائل تھا۔ اس نے خدا کے ایک ہونے کا انکار نہیں کیا، خدا کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اللہ کو ایک مانتا تھا، ایک جانتا تھا، اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ مگر یہ اکڑ گیا، اس نے انکار کر دیا، یہ نہیں جھکا۔ اللہ نے فرمایا تو نے تعظیم نہیں کی، تو نہیں جھکا۔ کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس واسطے نہیں جھکا، میں نے اس واسطے تعظیم نہیں کی کہ یہ خاکی بشر ہے، تو نے اس کو مٹی گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اگر کسی نے خاکی بشر کہا ہے تو شیطان نے کہا۔ بولو بھائی، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے نبی کو اگر سب سے پہلے کسی نے خاکی بشر کہا ہے تو کس نے کہا ہے؟ شیطان۔ کہنے لگا کہ یہ خاکی بشر ہے، اس کے آگے جھکنا، اس کی تعظیم کرنا میرے واسطے لائق نہیں۔ مولوی تھا نا، کوئی جاہل ہوتا تو جھک جاتا، مولوی تھا تو آگے اپنا علم بگاڑتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے، منطقیانہ فلسفیانہ، کہتا ہے کہ خلقتنی من نار، مولا تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ تو منطقیانہ اس کی دلیل یہ تھی کہ مٹی جو ہوتی ہے، مٹی اس کی فطرت میں پستی ہے کہ مٹی جب پھینکو تو وہ نیچے کو جائے گی، اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے، آگ جب بھی جلاؤ گے وہ اوپر کو جائے گی، اور مٹی جب بھی پھینکو گے وہ نیچے کو جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ پیدا ہوا ہے مٹی سے، میں پیدا ہوا ہوں آگ سے، تو یہ پیدا ہی ایسی چیز سے ہوا ہے جو پست ہے، اور میں پیدا ہی ایسی چیز سے ہوا ہوں جو بلند ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ مٹی ہوتی ہے کثیف، آگ ہوتی ہے لطیف۔ کثیف جو ہوتا ہے وہ ادنا ہوتا ہے، اور لطیف جو ہوتا ہے وہ کثیف سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ اس نے مولویانہ فلسفیانہ دلیلیں پیش کی۔ بولو اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ جب اللہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے تعظیم کیوں نہیں کی، سجدہ کیوں نہیں کیا، اور اس نے آگے سے وجہ بیان کی اور دلیلیں پیش کی، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہلے تو اس کی دلیلوں کو توڑتا، رد کرتا، غلط ثابت کرتا کہ تو نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ غلط۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیلوں کو توڑتا، رد کرتا، اور پھر اس کو مردود و ملعون بناتا۔ تو اللہ نے اس کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا، بس اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ خاکی بشر ہے اور میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھکوں؟ بس اس کا انکار کرنا تھا، اور یہ کہنا تھا کہ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت ہے۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، مگر اس نے بھی بحث نہیں کی، اس کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا، یہ فرمایا نکلو مردود، ایمان کہیں گا نکل،
یہ اللہ نے ہمیں تعلیم دینی تھی. نہیں ہوگی آگے بڑھے گی. ان کا علاج ہی یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جا یہاں تو مردود, اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہی لعنت. یہ مضمون اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں میں بیان کر چکا ہوں تقریریں پہلے بھی ٹائپ ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں ایک بات کر کے. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا سوچو, فرشتوں کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ اعتراض کرتے کہ یا اللہ ہم نوری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کریں. شیطان تو پیدا ہوا تھا نا نار سے, اور فرشتے پیدا ہوئے تھے نور سے, اور نور نار سے بھی افضل ہوتا ہے. تو فرشتوں کو زیادہ حق پہنچتا تھا کہ وہ کہتے ہم نوری ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کریں. تو انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ وہ فوراً تعظیم میں کیوں جھک گئے؟ بات یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نظر شیطان کی بھی اٹھی اور نظر فرشتوں کی بھی اٹھی. شیطان کی نظر اٹھی تو شیطان کو نور نظر نہیں آیا, خاک کی نظر آئی, اور فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں نور محمدی نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے دو فرقے چل پڑے. ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, ایک وہ ہیں جن کی نظر نور پر پڑتی. یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے. جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, جن کی نظر خاک پر پڑی انہوں نے خاکی بشر سمجھا, اور جن کی نظر نور پر پڑی انہوں نے نوری بشر سمجھا. یہ سلسلہ وہاں سے چلا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم جو تھا وہ خاکی تھا, مگر یا رسول اللہ اس میں آپ کا نور تھا. تو نوریوں کا جو ماتھا جھکا تھا بہرے تعظیم وہ آپ کے واسطے. تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا, نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا. اگر وہ نوری تجھے سجدہ نہ کرتے, تیرے سامنے نہ جھکتے, تو وہ بھی نوری نہ رہتے بلکہ ناری ہو جاتے. نور نے پایا تیرے سجدے سے ماتھا نور کا. وہاں سے یہ سلسلہ چلا. ایک وہ ہیں جن کی نظر خاک پر پڑتی ہے, ان کو نور نظر ہی نہیں آتا, اس لیے وہ نور نہیں مانتے, کیونکہ نور نظر ہی نہیں آتا. اور نظر آئے کیسے؟ نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک اندر نور نہ ہو دوبار والا نور بھی نظر نہیں آتا. بولو, یہ جو بتی کا نور ہے, یہ بتیاں جل رہی ہیں کہ نہیں؟ ان بتیوں کا نور کس کو نظر آئے گا؟ جس کی آنکھ کے اندر نور ہوگا, اور جس کی آنکھ میں نور نہیں اس کو بتی کا نور بھی نظر نہیں آئے. چاند کا سورج کا نور نظر نہیں آئے گا. سورج کے نور کو, چاند کے نور کو, بتی کے نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت ہے, اور مصطفیٰ کے نور کو دیکھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے. اللہ یا رسول. میاں جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا اسی کو سرکار کا نور نظر آئے گا. تو شیطان میں ایمان کا نور نہیں تھا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ تھا ہی کافروں میں سے, یہ کافروں میں سے تھا. شروع سے ہی اگلی طور پر
تھا کافروں میں سے رہتا تھا مومنوں میں، تھا جہنمی رہتا تھا جنتیوں میں، تھا جہنمی رہتا تھا جنتیوں میں، تھا ناری رہتا تھا نوریوں میں، تھا تعظیم کا منکر رہتا تھا تعظیم کرنے والوں میں، اگلی طور پر کافر تھا، مردود تھا، ملعون تھا۔ بولو جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا ظاہر ہوا؟ اصل حقیقت کا پتہ چلا کہ کون ہے؟ نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، سب یہی سمجھتے رہے سبحان اللہ بڑا نیک ہے، بڑا عابد ہے، بڑا فاضل ہے، بڑا بزرگ ہے، لاکھوں برس تک عبادت کرتا رہا، اس کی اصل حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ اصل حقیقت معلوم ہوئی تو سرکار کی تعظیم کے وقت ہوئی، نور محمدی کی تعظیم کے وقت ہوئی، اللہ کے پیارے بندے کی تعظیم کے وقت ہوئی۔ تو دوستو مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو اللہ کے پیاروں کی تعظیم کے وقت چلتا ہے۔ اگر ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھو تو بھول جاؤ، بڑے لمبے لمبے سجدے، بڑے لمبے لمبے رکوع، بڑی مومنانہ شکلیں صورتیں، مگر جب حضور کی تعظیم کا وقت آئے گا تو اٹھ کے چل پڑے۔ اور ایک بات اور میں نے یہاں گڑبڑ میں دیکھی کہ سلام پڑھنے کے وقت تعظیم کے وقت تو چلے جائیں گے اور کھانے کے وقت پھر واپس آ جائیں گے۔ ایسے بے غیرت ہیں، ایسے بے شرم ہیں کہ حضور کی ذات پر سلام نہیں پڑھیں گے اور حضور کے نام کا 11ویں شریف کا کھانا کھا جائیں گے۔ ان کا ایمان روٹی والی ہے، کھانا بھی لا حول ولا قوت۔ ہمارے اکاڑے میں بھی پاکستان میں ایک مولوی جب بھی واز کرے منبر پر بیٹھ کے کہے پجا حرام ہے، ساتا حرام ہے، 40واں بدعت ہے، شرک ہے، بدعت، ہمیشہ کہا کرے تھا جو ان کا، ان کے نزدیک یہ سوئم کرنا میت کا، ساتا 40واں یہ بدعت۔ تو ہمارے شہر میں ایک رئیس آدمی تھا، مالدار، اس کی کاٹن فیکٹری تھی، وہ اس مولوی کو پیسے ویسے دیتا رہتا تھا، مالدار آدمی تھا، سب کو دیتا تھا۔ تو اس کی ماں مر گئی، اس مالدار رئیس آدمی کی ماں مر گئی، اس نے اپنی ماں کا سوئم کیا تو یہ مولوی بھی وہاں پہنچا ہوا، اس نے ہمیں بھی بلایا، ہم بھی اس کے دوستوں میں سے تھے، ابھی تک وہ ہے۔ تو جب اس نے بلایا تو ہم گئے نا، تو ہم نے دیکھا تو ہم حیران ہو گئے، یہ بدعت کہنے والا بھی آج بیٹھا ہوا ہے، بھائی بڑا مزہ آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی حالت تو عجیب ہوئی، نگاہیں تو اس نے جھکا لی، اور ہم نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ آج ذرا اس سے تماشا کرنا ہے۔ بیٹھ گئے ہم لوگ، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ لائے اور کہا جی ختم پڑھو۔ تو میں نے کہا کہ آج کے یہ مولوی صاحب ختم پڑھیں، ہم تو ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، آج ان سے پڑھوانا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھیے، میں کہا نہیں آج آپ سے پڑھوانا ہے، کیونکہ آپ ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بدعت ہے اور کھانا حرام ہے، اور آج آپ نے چونکہ حرام کھانا ہے اس لیے ختم بھی آپ سے ہی پڑھوانا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ بدعتی بھی ہیں اور حرام کھانے والے بھی ہیں۔ نہیں مولانا ایسا نہ کہیے، میں کیا ایسا نہ کہیے، ایمانداری سے بول، تو ممبروں پر چڑھ کے نہیں کہتا کہ یہ سوئم کرنا 40واں یہ بدعت ہے، اور اس طرح کسی کے نام کا کھانا حرام ہے، اور آج آ گیا اس لیے کہ چودھری صاحب تجھے پیسے دیتے رہتے ہیں، بڑے آدمی ہیں اس لیے تو آ گیا۔ بڑا خفیف ہوا۔ میں کہا آئندہ اگر تو نے ممبر پر بیٹھ کے کہا نا حرام اور بدعت تو پھر یاد رکھ تیری وہ گت بنے گی کہ سب لوگ دیکھیں۔ تو ان کا یہ حال ہے، حرام بھی کہتے ہیں اور پھر کر بھی لیتے ہیں، بدعت بھی کہتے ہیں پھر کر بھی لیتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ دکھاتا یہ ہے کہ اصل میں بدعتی یہ ہے، جس کو اپنے منہ سے بدعت کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں، ان کے بدعتی ہونے میں تو شبہ ہی نہیں۔ ہم بدعتی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں بدعت نہیں۔ تو غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں
مردودوں اور مقبولوں کا پتہ چلتا ہے تو اللہ والوں کی تعظیم کے وقت چلتا ہے. یہ تعظیم جو ہے یہ کسوٹی ہے، کسوٹی. یہ دیکھا تھا جو تعظیم کرے حضور کی وہ مومن، اور جو تعظیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے. ایمان والا جو ہوگا وہ کبھی تعظیم سے منہ نہیں موڑے گا، کیونکہ ایمان کی جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے. اور یہ تعظیم کو کہتے ہیں شرک. تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب شعر فرمایا. اس صدی کے مجدد تھے آپ نے لوگوں کے ایمان کو سنبھالا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دیا. فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. فرماتے ہیں جس مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی تعظیم کرنا شرک ہو، ارے جس مذہب میں حبیب اللہ کی تعظیم شرک ہے اس برے مذہب پر لعنت کرو. وہ مذہب نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، وہ گمراہی ہے. دین یہ ہے کہ سرکار کی تعظیم کرو، اللہ کے حبیب کا ادب کرو. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، شیطان نے انکار کیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، ساری عبادتیں برباد کر بیٹھا. اب شیطان کو بڑا دکھ تھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں رگڑا گیا. بہت بڑا میں مولوی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. ایک تو فرشتے میرا ادب کرتے تھے استاد سمجھ کے، اب وہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، مارنے لگ گئے ہیں. اب فرشتے مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور سب مجھے برا سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ جو تھا نا شیطان، جس دن یہ شیطان بنا اس دن سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا کہ جب بھی کوئی شخص اعوذ باللہ پڑھے وہ فرشتہ اس کے منہ پر چانٹا مارتا ہے. تو اعوذ باللہ پڑھنے والے تو دنیا میں لاکھوں، تو اس کے منہ پر روزانہ چانٹے بھی لاکھوں ہی پڑے. مار مار کھا کے بیچارہ سوج گیا. دیکھو دیکھو ذرا غور کرو. ایک دن یہ شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور آپ پر ایک آیت اتری ہے. فرمایا مجھ پر تو روز ہی آیتیں اترتی رہتی. شیطان نے کہا آج وہ آیت اتری ہے جس نے مجھ کو بھی اپنے دامن میں لے لیا. آپ پر آیت اتری ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو حضور بتائیے میں عالمین میں داخل ہوں یا نہیں؟ میں بھی تو عالمین میں داخل، اور میرے لیے بھی آپ رحمت. تو مجھے اپنی رحمت کا فیض پہنچائیے. حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تھپڑ کھا کھا کے منہ سوج گئے. اللہ نے ایک فرشتہ لگا دیا ہے، جب بھی کوئی اعوذ پڑھتا ہے وہ مارتا ہے تھپڑ اور میرے آواز بھاگتا ہو جاتے ہیں. یہ فیض پہنچائیے کہ یہ تھپڑ بند کروا دے. فرمایا جا آج کے بعد تھپڑ نہیں لگا. شیطان بھی مانتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے سے، فریاد کرنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ نہیں مانتے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ ہے شیطان کے سینگ. میں نہیں کہتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ان کو شیطان کا سینگ فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بالکل اپنی طرف سے نہیں کہتا، سن لو ذرا غور سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشکات حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کو دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مختلف ملکوں کے لوگ حاضر تھے. ملک شام کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعائے برکت فرمائی.
ملک یمن کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک یمن کے لیے بھی دعا فرمائے. نجد کے لوگ بھی بیٹھے تھے، نجدی، تو نجدیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت فرما دے. نجد کا نام حضور نے نہیں دیا، دعا ختم فرما دی. نجدیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ملک کے لیے دعا نہیں فرمائی، ہمارے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، ملک شام اور ملک یمن کا نام لیا، نجد کا نام نہیں لیا. تیسری مرتبہ انہوں نے کہا حضور ہمارے ملک نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، آپ نجد کے لیے کیوں نہیں دعا فرماتے؟ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، شام اور یمن کا نام لیا، نجد کا نام نہیں لیا. 3 مرتبہ دعا فرمائی مگر نجد کا نام نہیں لیا. تو چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا حضور آخر اس کی کیا وجہ، آپ نجد کے لیے کیوں نہیں دعا فرماتے؟ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، وہیں فتنے ہوں گے اور وہیں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ مبارکہ میں بھی فرماتے تھے انی اخشا من اہل نجد، میں نجدیوں سے ڈرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث. حضور فرماتے تھے میں نجدیوں سے بہت ڈرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں حضور کی اس پیشین گوئی کے مطابق یہ ابن عبد الوہاب نجدی نکلا. تو حضور نے فرمایا میں ان سے ڈرتا ہوں، چنانچہ اس نے یہ سارے روضے گروائے. جنت البقیع جا کر دیکھو، حضور کے اہل بیت اطہار کے روضے، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضور کے چاچا حضرت عباس. ایک گنبد تھا ڈھا دیا، قبروں کے نشان تک مٹا دیے. حضور کی بیٹیاں، بیویاں، حضور کی پھوپھیاں، حضور کے صحابہ سب روضے گرا دیے. اور آج جا کے دیکھو کہ وہاں حالت کیا ہے. ایک مسلمان جاتا ہے صفائی نہیں، ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کراہت آتی ہے. چلو تم نہیں بناتے گنبد تو نہ بناؤ، کم از کم قبرستان تو صاف ستھرا رکھو. دنیا کے لوگ آتے ہیں، کیا اثر پڑے گا دیکھ کر؟ سارے روضے انہوں نے گرا دیے. تو نبی کریم نے فرمایا شیطان کا سینگ. بولو سرکار نے کیا فرمایا؟ سینگ. تو یہ ہیں شیطان کے سینگ. تو جو سینگوں والا جانور ہوتا ہے، بولو اس کے جسم میں سب سے زیادہ سخت جگہ کون سی ہوتی ہے؟ سینگ. سینگوں والے کی بات کر رہا ہوں. اس کے سینگ اس کے سر سے بھی زیادہ سخت ہوتے. سینگوں والا جو جانور ہوگا اس کے سارے جسم میں سینگ سب سے زیادہ سخت ہوتے. ڈنڈا مارو تو سر پھٹ جائے گا مگر سینگ نہیں پھٹے گا. تو سینگ سب سے زیادہ سخت ہوتے. اور ان کو حضور نے شیطان کا سینگ فرمایا. معلوم ہوا شیطان بھی اتنا سخت نہیں جتنے یہ سخت ہیں. اور یہ جب شیطان کے سینگ ٹھہرے تو بولو سینگوں والا جانور جب لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ سینگوں سے. آگے سینگوں کو کر دیتا ہے، پیچھے سے اپنا زور مارتا ہے. شیطان نے بھی ان کو آگے کیا ہوا ہے اور پیچھے سے اپنا زور مارتا ہے. زور شیطان کا لگتا ہے مگر شیطان کے لڑنے کے ہتھیار یہ ہیں، آلہ یہ ہے. اور ایک بات اور بتاؤ کہ سینگوں والا جانور جب کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پہلے کون سی چیز اندر جاتی ہے؟ سینگ. تو حضور نے ان کو فرمایا شیطان کے سینگ. تو شیطان نے دوزخ میں جانا ہے یا نہیں؟
بولو تو کیا سینگ باہر رہ جائیں گے؟ سینگوں نے پہلے جانا ہے، سینگ پہلے جائیں گے اور بعد میں وہ جائے گا. اس نے پہلے ان کو داخل کرنا ہے کہ کہیں کوئی میرا پیچھے تو نہیں رہ گیا. تو یہ نبی کریم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، اور واقعی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنے یہ سخت. چنانچہ یہ شیطان جو ہے اس نے اللہ سے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعُونَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے گمراہ نہیں، ان کو میں چھوڑ دوں. شیطان نے کہا ان کو میں چھوڑوں گا، ان کے پیچھے نہیں لگوں گا. شیطان اولیاء اللہ کے پیچھے نہیں لگتا اور یہ لگے ہوئے. اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں، ان کو چھوڑ دوں. وہ نہیں لگتا پیچھے، یہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے، اولیاء اللہ کے پیچھے پڑے. تو اس سے سخت ہوئے یا نہیں؟ بڑے سخت. بات میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان نے انکار کیا، مردود ہو گیا، تو اس کو بڑا دکھ تھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں رگڑا گیا. اب میں اس سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. لگ گیا پیچھے یہ. ایک دن حضرت آدم سے کہنے لگا جناب جنت میں یہ جو پھل ہے، یہ درخت ہے، اس درخت کا پھل آپ کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے منع کر دیا. کہے گا جی یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، مگر آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ نے منع کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی بری چیز تو ہے نہیں، اگر بری ہوتی تو جنت میں کیوں ہوتی؟ اب اس نے چکر دینا شروع کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھا لے وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے آپ کو جنت سے نکالنا ہے، اس لیے اس نے روک دیا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں تو اس کا پھل کھا لیں. یہ بات کر کے ساتھ ہی قسم کھا گیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. دونوں کے سامنے حضرت آدم و حوا کے سامنے قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں خیر خواہی کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں کوئی دشمن نہیں ہوں. قسم خدا کی میں خیر خواہی کے طور پر. بولو حقیقت میں خیر خواہ تھا، دشمن تھا. اوپر سے خیر خواہ بن رہا ہے تو معلوم ہوا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اوپر سے خیر خواہ بنتے ہیں، ہمدرد بنتے ہیں. دیکھو اس نے لفظ کیا کہا کہ میں خیر خواہ ہوں، قسم کھا کے کہنے لگا، اور در پردہ دشمن تھا. تو معلوم ہوا کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ اگر قسم بھی کھائیں تو ان کی قسم پر بھی اعتبار نہ کرو. بظاہر وہ دوستی کا دم بھریں گے، خیر خواہ بنیں گے، حقیقت میں دشمن ہوں گے. سب سے پہلے شیطان نے اس کی بنیاد رکھی. کہنے لگا میں خیر خواہ ہوں، قسم کھا گیا اور تھا دشمن. حضرت آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے؟ اللہ کی قسم وہ بھی جھوٹی؟ کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے؟ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بس ذرا ان کا دھیان ادھر گیا کہ کوئی مخلوق اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتی ہے، کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے. ادھر دھیان گیا، ادھر سے توجہ ہٹ گئی کہ یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے. باہر صورت اس کے اس کہنے پر وسوسہ ڈالنے پر شجر ممنوعہ کا پھل کھا گئے.
تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی ہے تو شیطان نے کھائی. جھوٹی قسم کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اب جو بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ گویا شیطان کے طریقے پر چلتا ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ دشمن جو ہوتا ہے دشمن، وہ قسم بھی کھائے تو اس کی قسم کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اسی بات سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ دشمن اگر تمہیں حلوہ بھی دے، مٹھائی بھی دے، اور آپ کیا کہتے ہیں سویٹ بھی دے، مٹھائی بھی دے، تو اس کو بھی زہر سمجھو، پائزن سمجھو، کیونکہ حقیقت میں وہ دشمن ہے. اس نے اس سویٹ میں ضرور زہر ملایا ہوگا، دشمن جو ہوگا، اور نہیں ملایا ہوگا تو کسی نہ کسی دن ملائے گا. پہلے عادت ڈالے گا، اپنا اعتبار جمائے گا، پھر زہر ملائے گا. تو دشمن سے بچ کے رہنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ گئے، توجہ ہٹ گئی، ادھر دھیان نہ رہا. ادھر خیال ہو گیا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے. کھا گئے شجر ممنوعہ کا پھل. یاد رکھو غلطی وہ ہوتی ہے جو قصدن اور آمدن کی جائے. حضرت آدم نے قصدن اور آمدن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بس آدم سے بھول ہو گئی، آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے عزم اور ارادہ نہیں پایا. اور گناہ اور خطا وہ ہوتی ہے جو قصدن کی جائے. بھول ہو جائے تو وہ خطا نہیں. مثلا روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، روزے کی حالت میں قصدن کچھ کھائیں گے تو روزہ جائے گا، ساتھ کفارہ بھی پڑے گا. اور اگر بھول کر کچھ کھا جائے تو روزہ بھی نہیں جائے گا، کفارہ بھی نہیں. تو ایک ہوتا ہے قصدن خطا کرنا اور ایک ہے بھول کر بھول جانا. اب بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا نام ہے توجہ کے ہٹ جانے کا. توجہ کا نہ رہنا یہ بھول ہے. مثلا جب آپ روزے میں بھول کر کھا جاتے ہیں تو کیا مطلب؟ روزے کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہتی، روزے کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور بھول کر کوئی چیز منہ میں ڈال دی. حافظ قرآن پڑھتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس کی غلطی لگ جاتی ہے، دھیان ذرا ادھر ہوا، ادھر سے توجہ ہٹی، غلط پڑ گیا. اور جب توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو صحیح پڑ جاتا ہے. تو بھول نام ہے توجہ کے ہٹ جانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَسِيَا، حضرت آدم سے بھول ہو گئی، یعنی حضرت آدم کی توجہ ہٹ گئی. وہ اس کی بات میں آ گئے کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے. اس طرف دھیان گیا اور دوسری طرف سے توجہ ہٹ گئی. باہر صورت پیغمبر سے اگر بھول کر بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو اس کی شان کے شایع نہ ہو تو پیغمبر اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. اور اصل میں یہ بہانہ بننا تھا. بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے. اللہ نے ایسا ہی مقدر کیا ہوا تھا. یہ تقدیر کے مسئلے ہیں جو بھید ہیں اور راز ہیں. اگر دانا نہ کھاتے، زمین پر نہ آتے تو یہ سارے دانے کدھر سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں نے تجھے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا اور تم نے اس کا پھل کھا لیا، لہذا جاؤ اب جنت سے نیچے اتر جاؤ. اتار دی سب چیزیں جو تھیں جنت میں، سانپ مور وغیرہ سب کو اتار دی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیلون کے پہاڑ سرندیب پر اتارا. حضرت حوا کو سمندر کے کنارے جہاں جدہ شہر آباد ہے وہاں اتارا. حضرت آدم کہیں، حضرت حوا کہیں. روئے زمین پر یہ دو انسان ہیں اور ان میں بھی جدائی، فراق اور آپس میں کتنا فاصلہ.
حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنا عرصہ پڑھتے رہے، کتنا عرصہ روتے رہے؟ 300 برس، 300 برس تک روتے رہے، پڑھتے رہے، نادموں پشیمان رہے، اس قدر نادم پشیمان تھے کہ شرم کی وجہ سے کبھی منہ اونچا نہیں کیا۔ ایسے 300 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو القاء کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ سیکھ لیے کا یہ مطلب کہ اللہ نے القاء کیے، یاد آیا تو آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کا کلمہ پڑھ کے پھر حضور کے وسیلے سے بخشش مانگ۔ یا رب العالمین، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ہی ملا کے رکھا ہے، اس نام کے طفیل، اس نام والے کے طفیل میری خطا معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم تو نے میرے حبیب کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے یہ تیرا کوئی محبوب ہے، تیرا کوئی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ میرا پیارا ہے، مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تو نے اس کا نام لے کر، میرے حبیب کا نام لے کر بخشش مانگی ہے، جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا۔ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، 7 صحابہ کو آپ نے دیکھا، وہ بھی فرماتے ہیں انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ فاغا وهو اباکا۔ یا رسول اللہ، وہ ذات ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے آپ کے نام سے وسیلہ پکڑا، آپ کے نام کو وسیلہ بنایا، آپ کی ذات سے توسل کیا تو وہ کامیاب ہو گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی، حالانکہ بظاہر وہ آپ کے باپ۔ یہ ہمارے امام صاحب فرماتے، اور آج حنفی کہلانے والے وسیلے کے منکر خود امام ابو حنیفہ یہ فرماتے، اور آج کے رسول اللہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غرق نجینا۔ فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام حضور کے نام کو اپنا وسیلہ اور شفیع نہ بناتے تو نہ ان کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا. شفیع اللہ سے مراد حضرت آدم. تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا اور تیری برکت سے نبی اللہ کا بجرا تر گیا. یا رسول اللہ تیری برکت سے نبی اللہ کا بجرا تر گیا. اللہ. اور اصل میں یہ حضرت امام ابو حنیفہ نے، مولانا جامی نے، اعلی حضرت نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ حضور کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق راضی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ انہوں نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. تو نبی کریم کی حدیث کو سامنے رکھ کر ان بزرگوں نے اشعار کہے. بلکہ علامہ زرقانی نے مواہب اللدنیہ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے میرے حبیب کا نام لے کر اپنے لیے ہی بخشش مانگی. اگر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں، اگر تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کے واسطے بخشش مانگتا میں سب کو ہی بخش دیتا. یہاں سے ایک بات سنو، شیطان بھی سب کچھ دیکھ رہا کہ حضرت آدم زمین پر آئے 300 برس تک روئے، عاجزی کی، بات نہیں بنی. جب انہوں نے اللہ کے حبیب کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ ایک دم مہربان ہو گیا. اور مہربان بھی ایسا ہوا ہے کہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کا نام لے کر تمام آسمان والوں، تمام زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہم سب کو بخش دیتے. تو شیطان سمجھ گیا کہ یہ وسیلہ میری کمر توڑ دے گا، انہیں میرا بیڑا غرق کر دینا. اس وسیلے نے میرا بیڑا غرق کر دینا. جہاں تک ہو سکے لوگوں کو وسیلے سے روکو. نہ لوگ حضور کا وسیلہ لیں، نہ اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لیں، نہ ان کی بخشش ہو اور نہ میری محنت برباد ہو. کیونکہ وہ بے ایمان تو چاہتا ہی نہیں نا کسی کی بخشش ہو جائے. اس نے دیکھا کہ یہ وسیلہ تو فوراً بخشش کروا دے گا اور میری تو ساری محنت برباد ہو جائے گی. شیطان نے اپنے چیلے اکٹھے کیے اور ان کو کہنے لگا چیلے او میری جماعت، او میری پارٹی، شروع ہو جاؤ، تبلیغ کرو، گلی گلی کوچے کوچے ہر انسان کے پاس جاؤ، وسوسے ڈالو اور کہو وسیلہ شرک ہے، وسیلہ بدعت ہے. لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا دو، نہ لوگ وسیلہ لے، نہ ان کی بخشش ہو اور نہ اپنی محنت برباد ہو. اگر تم نے لوگوں کو وسیلے سے نہ روکا تو لوگ حضور کا وسیلہ لیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا انکار اور وسیلے کا منکر شیطان کے طریقے پر. اور جو آدم کا بیٹا ہے، آدم کا فرزند ہے، وہ کبھی وسیلے کا انکار نہیں کرے گا، وسیلے کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا بھی بیڑا پار ہوا تو حضور کے وسیلے سے. اور اگر کوئی وسیلے کو شرک بدعت کہے تو حضرت آدم کہیں گے بھی چنگا تو لائق بیٹا ہے. وہ بیٹے اور تیرے باپ کا تو بیڑا پار ہوا حضور کے وسیلے سے اور تو حضور کے وسیلے کو شرک بدعت کہتا ہے، ایسا نالائق بیٹا ہے تو. تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ تیرے باپ کا بھی بیڑا پار ہوا تو اللہ کے حبیب کے وسیلے سے. یہ انکار آج شروع ہوا ہے. 14ویں صدی یہ فتنہ جو اٹھے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے، ورنہ سب مانتے ہیں. دیکھو خلیفہ ہارون رشید جو خلفائے بنی عباس میں بڑا مشہور خلیفہ ہے، یہ مدینہ شریف آیا حضور کی زیارت کے لیے. تو زمانہ کا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی، 4 امام ہیں،
امام مالک اس وقت حضور کی مسجد میں تھے، تو خلیفہ صاحب نے مسئلہ پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت یہ بتائیے جب میں نبی کریم کی ذات پر درود و سلام بھیجوں تو درود و سلام بھیجنے کے بعد جب دعا مانگوں تو اپنا منہ حضور کی طرف ہی رکھوں یا قبلے کی طرف کر لوں؟ دعا مانگتے وقت اپنا منہ حضور کی طرف رکھوں یا قبلے کی طرف کر لوں؟ امام مالک نے فرمایا تو ان سے منہ پھیرتا ہے، تو ان سے منہ پھیرتا ہے جن کے وسیلے اور جن کے نام کی برکت سے آدم کا بھی بیڑا پار ہوا۔ آدم نے بھی انہی کو وسیلہ بنایا تو توبہ قبول ہوئی۔ وہ ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی جب تک ان کا وسیلہ نہ لے بات نہیں بنتی، تو کیسے منہ پھیرتا ہے؟ کیا تو اس سے منہ پھیرتا ہے جو تیرے بھی وسیلہ ہے، اور تو کیا ہے تیرے باپ آدم کے بھی وسیلہ؟ تو حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگ، حضور قبلے کے بھی قبلہ ہے۔ اور یہ لوگ جاتے ہیں نا وہاں تو پہلے تو سلام پڑھتے رہیں گے ہاتھ کھلے چھوڑ کر، اور پھر دعا مانگتے وقت حضور کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں، لا حول ولا قوت، حضور کی طرف پیٹھ کر کے ادھر قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو بہت بڑی ذات ہے، ایک مرد مومن کی عزت و حرمت کا بے سے افضل ہے، اور حضور تو قبلے کے بھی قبلہ ہے، حضور تو قبلے بھی قبلہ ہے۔ بیت اللہ شریف میں خانہ کعبے میں خدا نہیں ہے، مگر روضہ اقدس میں تو رسول اللہ جلوہ گر ہیں۔ حضور تشریف فرما تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مدینے شریف جاؤ، سلام پڑھو چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر، تو دعا بھی حضور کی طرف منہ کر کے مانگو۔ حضور قبلے کے بھی قبلہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے قربان جائیے، فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کعبے کے بھی کعبہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کو وسیلہ بنایا، حضور کے نام کو شفیع بنایا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو کوئی آدم کا بیٹا حضور کی شفاعت اور وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور کے وسیلے سے جب دعا مانگی کرم ہو گیا، 300 سال کے بعد بچھڑے ہوئے ملے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ کہاں ملے؟ میدان عرفات میں، جہاں حج ہوتا ہے۔ کب ملے تھے؟ ذی الحج کی 9 تاریخ۔ جس دن ملے اس دن کا نام ہو گیا یوم عرفہ، جس وادی میں ملے اس وادی کا نام ہو گیا وادی عرفات، کیونکہ 300 سال کے بعد بچھڑے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جمع ہوئے نا، وہاں دونوں ملے۔ رب نے فرمایا آدم کی اولاد تم بھی اسی تاریخ میں یہاں جمع ہو گئے، عورتیں بھی مرد بھی، سب جو اس تاریخ میں یہاں جمع ہو جائے گا ہم اس کو بھی بخش دیں۔ ساری دنیا جمع ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے لوگ چل کے جاتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا مل کر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں 2 بچے عطا فرماتا۔ جب ان کے گھر میں پیدائش ہوتی تو 2 جرمے بچے پیدا ہوتے تھے، تو ہم ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ پہلی مرتبہ ہونے والے جوڑے کا نکاح دوسری مرتبہ ہونے والے جوڑے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔
آخری جو بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک ہی لڑکا تھا. جوڑا جوڑا ہوتے تھے نا, آخری مرتبہ ایک بچہ پیدا ہوا لڑکا. اس کا نام ہوا حضرت شیش علیہ السلام. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے منتقل ہو کر ان میں آئے. شیش علیہ السلام نور محمدی کے امانت دار ہوئے, انہیں کوئی نبوت ملی, وہی حضرت آدم کے جانشین ہوئے. حضرت شیش علیہ السلام سے نور محمدی منتقل ہو کر ان کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام میں آیا. نوح علیہ السلام کی جو کشتی تیر رہی تھی تو یہ برکت تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ السلام سے نور پاک منتقل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ گلزار ہوئی تھی یہ برکت تھی نور محمدی کی. اسماعیل علیہ السلام نے میں نور پاک منتقل ہو کر آیا, وہ چھری کی تیز دھار سے بچے تو برکت تھی نور محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نظریہ اور عقیدہ 14ویں صدی کا نہیں, حضور کے زمانے کا, حضور کے صحابہ کا ہے. یہ حقیقت ہے. نبی کریم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مجلس میں سرکار تشریف فرما ہے, سرکار کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے, تو حضرت عباس نے کہا وَرَتَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس آگ میں آپ نے بھی جلوہ گری فرمائی تھی, آپ بھی اس آگ میں جلوہ گر ہوئے تھے. کیسے؟ فی صلبِهِ انت. حضور آپ کا نور آدم کی پشت میں, حضور آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا. جب آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو پھر وہ آگ میں کیسے جل سکتے تھے؟ تو ان پر جو آگ گلزار ہوئی تو یہ آپ کے نور کی برکت. یہ حضور کے چاچا حضرت عباس حضور کی کچہری میں, حضور کی مجلس میں فرما رہے اور حضور ان کو دعا دیتے. حضور نے فرمایا لا یفتد اللہ فاکا, چاچا جس منہ سے تم میری نعت پڑھتے ہو, میرا قصیدہ پڑھتے ہو, اللہ اس منہ کو سالم رکھے. تو حضور کے چاچا نے حضور کے سامنے یہ کہا. چنانچہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں یہ سب لکھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی تھی تو وہ بھی حضور کے نور کی برکت تھی, اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو وہ بھی نور محمدی کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار سے بچے تو وہ بھی حضور کے نور کی برکت. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو خانے کعبے کے پاس چھوڑ گئے. واقعہ آپ نے سنا ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بےتاب ہوئے. مائی صاحبہ پانی کی تلاش اور جستجو میں صفا مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑی چلی, پھیرے لگائے, پہاڑیوں پر گئی. ادھر انہوں نے زمین پر ایڑیاں ماری, اللہ نے ایک چشمہ جاری کر. ایک قبیلہ آ گیا خانہ بدوش لوگوں کا, بنی جرہم. عرب میں ایسے بہت قبیلے ہیں جو خانہ بدوش, جن کا کوئی ٹھکانہ گھر بار نہیں ہوتا. ان کے پاس اونٹ, گھوڑے, گدے, خیمے, تمبو, ہر قسم کی چیزیں, جانور یہ ساتھ رکھتے ہیں. اور جنگل میں اپنے خیمے تمبو لگا لیے, وہاں ٹھہرے. مہینہ 2 مہینے 10 دن جتنا عرصہ ٹھہرے, وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھایا, کہیں اور جا لگائے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں خانہ بدوش, جو اپنے گھر کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے.
عرب میں ایسے بہت سے قبیلے. اور ہم یہ خانہ بدوش لوگ تھے. جب وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے, گود میں بچہ ہے, دودھ پیتا, اور زمین سے ایک پانی کا چشمہ ابل رہا ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑیاں مارنے سے اللہ نے جاری کیا تھا. اور اس چشمے کا پانی پھیلتا جا رہا تھا. تو مائی صاحبہ نے مٹھی کٹھی کر کے چھوٹی چھوٹی دیوار بناتے ہوئے چاروں طرف زبان سے فرمایا زم زم, اور پانی ٹھہر ٹھہر کدھر جاتا ہے, ہمیں تیری ضرورت ہے. زم زم کے معنی ٹھہر ٹھہر, پانی وہیں ٹھہر گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ رحم کرے مائی ہاجرہ پر, اگر مائی ہاجرہ زم زم نہ فرماتی تو پانی روئے زمین پر پھیل جاتا. قبیلے والے لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم یہاں سے کئی مرتبہ گزرے ہیں, اس جنگل میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں, ادھر سے کئی مرتبہ ہمارا گزر ہوا ہے, پہلے تو ہم نے یہاں کوئی چشمہ نہیں دیکھا. چشمہ جاری. انہوں نے مائی صاحبہ سے کہا مائی جی پانی کا یہ چشمہ جو ہے اس کا پانی پی لیں. پی لو. جب انہوں نے پانی پیا تو پانی ٹھنڈا میٹھا, اور پانی پینے سے ان کے دل کو ایک قوت, خوشی اور سرور سا حاصل ہوا. کہنے لگے یہ پانی بھی عجیب قسم کا پانی ہے, اس کے پینے سے ہمارے دل کو بڑا سرور حاصل ہوا ہے, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے کوئی طاقتور چیز, ہم نے کوئی ایسا شربت پی لیا ہو جس کے اندر بہت بڑی طاقت ہو, جیسے کہ ٹانک پی لیا, ہمارے قلب کو بڑی قوت حاصل ہوئی ہے. یہ پانی کیسا ہے؟ عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا ساری عمر گزر گئی ہے جنگل کی خاک چھانتے ہوئے, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے. جنگل میں سب سے بڑا تحفہ ہے پانی. پانی زمین سے نکل رہا ہے, ٹھنڈا میٹھا پانی ہے, کیوں نہ یہاں بسیرا کر لیں. مردوں نے بات مان لی. انہوں نے وہاں پتھر کٹھے کر کے اور مٹی کا گارا بنا کے گارے سے پتھر لگائے, دیواریں بنائیں, اور لکڑیاں ڈال کر اور کھجوروں کی اور درختوں کی شاخیں ڈال کر ان کی چھت بنائی. مختصر یہ کہ جھونپڑی نما مکان بنا کے ایک بستی کی بنیاد رکھ دی, جس کا نام ہو گیا مکہ شریف. ایک بستی کی بنیاد پر گئی, مکہ شریف بن گیا. ان قبیلے والوں نے ایک مکان مائی صاحبہ کو بھی بنا دیا. مائی صاحبہ کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو میری تنہائی دور ہو گئی, ایک بستی آباد ہو گئی ہے, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. وہ لوگ آپ کا بڑا ادب کرتے تھے, اور مائی صاحبہ نے ان سے کہا تھا کہ پانی جب چاہو لو, مگر اس چشمے پر مالکانہ حق میرا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے اور اپنی بیوی اور اپنے نور نظر کو دیکھ جاتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا. وہ قبیلہ جو وہاں آ کر آباد ہوا تھا, بنی جرہم. جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا اس لڑکی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے سفر کرتے ہوئے, حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے. لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سسر ہیں اور میرے شوہر کے باپ ہیں. آپ نے فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ کہنے لگی جی برا حال ہے, بڑی تنگی ہے, بڑی تکلیف ہے, گزارا نہیں ہوتا, پہننے کو کپڑا نہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, بڑی مصیبت سے وقت گزرتا. یہ سننا تھا کہ آپ ٹھہرے نہیں, واپس چلے گئے اور فرما گئے کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو سلام کہنا. ایک بزرگ آئے تھے وہ سلام کہہ گئے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو, اپنے مکان کی چوکھٹ بدل دو. آپ واپس تشریف لیں, کیونکہ حضرت ابراہیم تو ہیں مقام رضا پر. حضرت ابراہیم صاحب مقام
رضا ہوں. وہ کیسے یہ بات سنیں کہ بڑی تکلیف ہے, بڑی تنگی ہے, روٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں. یہ اللہ والے تو کبھی شکایت زبان پر لاتے نہیں, سن نہیں سکتے. یہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام تو صاحب مقام رضا ہے کہ آگ میں ڈال دیا, بیٹے کو ذبح کر دو, بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ, بس آگے سے کوئی اعتراض نہیں, کوئی ہیل و حجت نہیں. حضرت اسماعیل تشریف لائے, فرمایا اپنی بیوی سے کہ آج مجھے اپنے ابا جان کی خوشبو آ رہی ہے. کیا میرے والد صاحب آئے تھے, میرے ابا جان تشریف لائے تھے آج؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں کہ وہ کون تھے, ایک بزرگ آئے تھے جن کا حلیہ شکل و صورت ایسی تھی. فرمایا وہی تو میرے ابا جان تھے. تو کیا ہوا پھر وہ ٹھہرے نہیں؟ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ بیوی نے کہا انہوں نے پوچھا تھا کیا حال ہے, تو میں نے کہا کہ بڑا برا حال ہے, تنگی سے وقت گزرتا ہے, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. اوہو, تو نے ایسی بات کر, تو نے اللہ کا شکر نہیں کیا, شکوہ کیا, شکایت کی. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو سلام کہہ دینا, اور یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر تمہیں طلاق ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا نا اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے, جس کی زبان پر شکر کے کلمے نہیں. یہ ناشکری ہے, شکوہ شکایت کرتی ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ایک بندہ تھا, اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی پہننے کی, تو باہر نکلا, گرمی کا موسم تھا, فرش تپا ہوا تھا. جب ذرا پیر جلے تو کہنے لگا یا اللہ تو نے لوگوں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے, مجھے جوتی بھی نہیں دی. یہ کہہ کر آگے گیا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی جو معذور تھا, لنگڑا لولا, ہاتھ اس کے مڑے ہوئے, پیر بھی سوکھے ہوئے, ٹانگیں سوکھی ہوئی, پیر بھی مڑے ہوئے, ٹانگوں میں قوت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, نہ بیٹھ سکے نہ اٹھ سکے. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے اس طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. جب اس کو دیکھا تو توبہ کی, یا اللہ میری توبہ, لاکھ لاکھ توبہ. تو نے جوتی نہیں دی مگر ٹانگیں اور پیر تو صحیح سلامت دیے. چل تو سکتا ہوں, یہ تو بیچارہ اتنا معذور ہے کہ چل بھی نہیں سکتا, اور کس تکلیف کے ساتھ یہ چل رہا ہے, اور اس کا جسم اسی طرح فرش کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے اور تکلیفیں اور گرمیاں سہ سہ کے پتھر کی طرح ہو گئے. تو ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اوپر والوں کو نہ دیکھو, نیچے والوں کو دیکھو. امیروں کو نہ دیکھو, غریبوں کو دیکھو, اور ان کو دیکھ کر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت اسماعیل نے طلاق دی. پھر آپ نے کسی دوسرے خاندان میں شادی کی. وہ لڑکی بھی نہیں جانتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اس نے بھی نہیں دیکھا, مگر وہ بڑی نیک لڑکی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. اتفاق سے اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. جب تشریف لائے تو لڑکی جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ میرے خسر ہیں, میرے شوہر کے باپ ہیں, لیکن اس نے شکل صورت بزرگی دیکھی تو مرحبا اہلا وسہلا کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا حضرت جی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم, بڑا احسان, اس قدر احسان اور کرم ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ علی احسان ہے. حضرت صاحب بہت خوش ہوئے. اس لڑکی نے کہا حضرت جی آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں, آپ کے بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے, تو میں آپ کے بال دھو دوں, آپ چارپائی پر لیٹ جائیں بیٹھیں تو میں آپ کا سر دھو دوں.
کپڑے آپ کے میلے ہو رہے ہیں، آپ اتار دیں، میں ان کپڑوں کو دھو دوں۔ جو کچھ تھا کھانے پینے کا وہ حاضر کیا اور اس طرح خدمات پیش کی کہ میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں، بالوں پر غبار پڑا ہوا ہے، کپڑے دھو دیتی ہوں، میلے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلے گئے۔ فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو رہنے دینا۔ حضرت اسماعیل آئے تو بیوی سے فرمایا کہ مجھے تو آج ابا جان کی خوشبو آ رہی ہے، میرے ابا جان تشریف لائے تھے؟ اس لڑکی نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں وہ کون بزرگ تھے، اس قسم کے حلیے شکل و شبہات کے ایک بہت بڑے معمر بزرگ آئے تھے، سفید بال تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، میں دیکھ کے ہی سمجھ گئی کہ یہ کوئی بڑے ہی اللہ کے مقرب اور پیارے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا سر دھلاتی ہوں، کپڑے اتار دیجئے، وہ دھو دیتی ہوں، آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کیجئے، جو کچھ گھر میں تھا میں نے ان کے آگے رکھا۔ بہت خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دیں اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو رہنے دینا۔ وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیک بیوی تھی، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کو رہنے دینا، وہ نور محمدی کی امانت دار بنی۔ اللہ ہر ایک کو یہ نعمتیں عطا نہیں فرماتا، ہر ایک کا حصہ نہیں، دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے باپ کا نام ہے ہاشم۔ حضرت ہاشم کا اصل نام ہے ابو العلا۔ ہاشم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہاشم کے معنی روٹیوں کے ٹکڑے کرنے والا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے نا شوربے میں بھگو کے کھاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا، اس قدر قحط پڑا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ تو یہ حضور کے پردادا حضرت ہاشم کی یہ سخاوت کا عالم تھا کہ وہ مکے سے ملک شام گئے اور وہاں سے سوکھی ہوئی روٹیاں خرید کر لائے، سوکھی ہوئی روٹیاں خرید کر لائے اور بہت زیادہ روٹیاں خرید کر لائے اور لا کر اونٹوں کو ذبح کیا، اونٹوں کا گوشت پکایا اور اونٹوں کے شوربے میں ان سوکھی ہوئی روٹیوں کو ڈال کر پکایا۔ اور مکے شریف کے وہ لوگ جو تھے بھوکے اور بھوک سے مر رہے تھے، ان سب کو آپ نے کھانا کھلایا، کئی دنوں تک کھلاتے رہے۔ تو آپ نے روٹیوں کا چورا چورا کیا تھا نا، سوکھی ہوئی روٹیاں جو تھیں ان کو توڑ توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر کے تو وہ شوربے میں ڈال کر پکائیں۔ اس دن سے آپ کا نام ہو گیا ہاشم، روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ حضرت ہاشم، ان کا ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مکے کو لوگ جب قحط کا شکار ہوئے، کھانا نہیں ملا تو ملک شام گئے، وہاں سے روٹیاں لائے کہ اپنے شہر والوں کو کھلائیں، جو بچے بل بلاتے بھوک سے مر رہے تھے ان کو کھلایا۔ تو ہاشم کا نام، اس دن سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اسی واسطے ان کے خاندان کو بھی ہاشمی خاندان کہتے ہیں۔ یہ حضور کے پردادا تھے، حضرت عبد المطلب کے والد تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کی بھی شان یہ تھی
کہ نور محمدی ان کے چہرے میں اس طرح چمکتا تھا کہ رات کے وقت جب یہ اندھیری کوٹھڑی میں جاتے تھے تو وہاں روشنی ہو جاتی. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤساء عمراء ان کو دیکھ کر بوجہ نور محمدی ہیبت میں آ جاتے اور ان کی تعظیم کرتے تھے. اور یہ اللہ کے اتنے پیارے تھے حضور کے نور کی وجہ سے کہ جب مکے میں قحط پڑ جاتا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ سبیر پر لے جاتے اور کہتے عبد المطلب اللہ سے می مانگو. تو حضرت عبد المطلب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، اللہ ببرکت نور محمدی بارش برساتے. یہ بڑے سخی تھے، دسترخوان 24 کلاک بچھا رہتا تھا اور جو بھی دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ واقف ہے یا ناواقف ہے، کھانا کھلاتے. ان کے بہت سے واقعات ہیں. ان کے 10 بیٹے تھے جو زندہ رہے اور فوت بھی ہو. بس یہ واقعہ بیان کر کے پھر گفتگو ختم کروں گا اور آگے نبی کریم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ذکر اور سرکار کی ولادت کا اور بچپن شریف کے حالات اور جہاں تک ہو سکا کل آپ کے سامنے بیان کروں انشاءاللہ العزیز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب، ان کو حکم ہوا کہ چشمہ زمزم کو جاری کرو، کیونکہ مکے میں ایک خاندان تھا جو اس خاندان کا مخالف تھا. حضور کے خاندان کا، بنی اسماعیل کا وہ مخالف تھا. آپس میں خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور حضور کے تشریف لانے سے پہلے تو یہ بہت ہی زیادہ تھا، خاندانی رقابت اور خاندانی جھگڑے. تو ایک خاندان تھا جو بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا مخالف اور دشمن تھا. انہوں نے دشمنی کی وجہ سے زمزم شریف کا کنواں جو تھا اس کو بند کر دیا تھا. بڑے بڑے پتھر ڈال کے کنواں بند کر دیا. تو جب حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا تو ان کو خواب میں حکم ہوا کہ اس چشمہ زمزم کو جاری کرو. اس وقت حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث. اس کو ساتھ لے کر پتھر نکالنے لگے. اب کام تھا زیادہ، کام تھا بڑا سخت اور کام کرنے والے تھے تھوڑے، باپ اور بیٹا. اور لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم بھی تعاون کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کسی کی مدد نہیں لوں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اور میرا بیٹا ہی یہ کام کریں. تو بڑے بڑے پتھر جب نکالنے پڑے تو مشکل پیش آئی. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے کاش آج میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو ہم سب مل کر اس کنویں کو صاف کر دیتے اور ان پتھروں کو نکال کے چشمہ جاری کر دیتے. اس وقت حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی، اے اللہ اگر میرے 10 بیٹے میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں. وقت گزر گیا. اس کے بعد انہوں نے 5 شادیاں کی اور اولاد ہوتی رہی، بچے پیدا ہوئے، بچیاں بھی پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ 10 بیٹے آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا. جب دعا مانگی تھی ایک ہی بیٹا، پھر انہوں نے اور شادیاں کی، ان سے بچے ہوئے، یہاں تک کہ 10 بیٹے جوان ہو گئے. تو کافی عرصہ گزر گیا تھا اور وہ اپنی اس مانی ہوئی منت کو بھول چکے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبد المطلب کا یہ منت ماننا اور پھر اس منت کو پورا کرنا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک ان سے منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ میں آنا اور پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں آنا اور پھر آپ کا ظہور فرمانا،
ولادت کے وقت کیا کیا ہوا، بچپن شریف کے واقعات، یہ ایسے واقعات ہیں جو بڑے پیارے واقعات ہیں اور حضور کا خاص ذکر ہے. اس ذکر کے وقت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اسی بیان اور اسی ذکر کا نام ہے میلاد شریف. حضور کے ولادت شریف کا ذکر کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے لے کر ولادت شریف تک کے حالات اور آگے حضور کی زندگی کے حالات بیان کرنا، اسی کا نام ہے میلاد شریف. میلاد شریف کے دنوں میں خاص طور پر حضور کی زندگی، حضور کی سوانح عمری، حضور کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. تو کل بھی عشاء کی نماز کے بعد یہاں تقریر ہوگی. آپ حضرات زیادہ تعداد میں آئیں. آج چونکہ میں کئی دنوں کے بعد آیا ہوں، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو کل آپ زیادہ تعداد میں آئیں. جن لوگوں کے پاس موٹریں نہیں ہوتی، جس کے پاس موٹر ہو وہ اس کو ساتھ بٹھا کر لائے، اور پھر اگر اس کا گھر کچھ فاصلے پر ہو تو اس کو چھوڑ کر بھی آئے، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے. تو آپ حضرات کل زیادہ تعداد میں تشریف لائیں. جمعے میں بھی انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا، کل رات کو بھی بیان ہوگا، پھر ہفتے کے دن بھی بیان ہوگا، اور اتوار کو بس یہ جو آخری 2 دن ہیں ان میں تو الوداعی جلسے ہیں، الوداعی پارٹیاں ہیں، اور پیر کی صبح کو میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ نے زندگی رکھی تو حاضر ہوں گے اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو شاد اور آباد. جماعت اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع کاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی 200 سے زائد موضوعات پر مختلف تقاریر مولانا اوکاروی اکیڈمی نے شائع کر دی ہیں. مولانا اوکاروی اکیڈمی جو خطیب پاکستان کے نام سے منسوب کی گئی ہے، جس کے 2 دفاتر، ایک ان کی رہائش گاہ 53B سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی میں ہے اور دوسرا جامع مسجد گلزار حبیب ڈوری کھاتا گلستان اوکاروی سولجر بازار کراچی میں ہے. خطیب پاکستان کی مختلف موضوعات پر تقاریر آپ مولانا اوکاروی اکیڈمی کے دفاتر سے حاصل کریں. مولانا اوکاروی اکیڈمی نے کئی موضوعات پر نادر اور نایاب تقاریر مولانا اوکاروی کی شائع کی ہیں. عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدوں کو پکا اور پختہ کریں. آمینہ کا جایا جس نے روتوں کو ہنسایا، جس نے گرتوں کو اٹھایا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین. دست بستہ ہیں کھڑے تیرے غلام اور عاجزانہ عرض کرتے ہیں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک
وأولياء أمتك وعلماء ملتك يا نبي الله. دعا خیر کرو. ربنا تقبل منا انك انت یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو ہم سب کے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنا. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور روحانیت سے ہمارے دلوں سینوں کو روشن و منور کر. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. زندہ رکھ تو حضور کے غلاموں میں اور مار تو حضور کے غلاموں میں اور قیامت کے دن حضور کے غلاموں میں ہمارا سب کی دینی دنیاوی جائے مرادیں پوری فرما. میرے جتنے دوست احباب جن حضرات نے بھی میرے ساتھ تعلق نسبت محبت پیدا کی ہے اور اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں یا رب العالمین ان سب پر کرم فرما. دینی دنیاوی جائے مرادیں ان کو ایمان کامل نصیب، ان کو نیک عمل کی توفیق، دو جہان میں اپنے کرم کے سائے میں یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما. بیماروں کو شفا دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. سارے عالم اسلام پر رحم فرما یا رب العالمین. پاکستان جو اس وقت عجیب حالات سے دوچار ہے اور سرحدوں پر دشمنوں کی فوجیں جمع ہو گئی ہیں یا اللہ پاکستان تیرے حبیب کے غلاموں کا ایک ملک ہے. مسلمان وہاں رہتے ہیں، تیرے حبیب کے غلام رہتے ہیں. پاکستان کی حفاظت. افغانستان جو مسلمانوں کا ملک ہے اور بڑے اچھے قسم کے وہاں مسلمان رہتے ہیں یا اللہ افغانستان کی بھی حفاظت. اسی طرح ایران میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں یا اللہ ان کو دشمنوں کے ظالموں کے ظلم اور شر سے اپنی پناہ اور مسلمانوں کو عزت و عظمت فتح و نصرت عطا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آج جمعے کی رات ہے. خاص طور پر اپنے آباء و اجداد عزیز و اقارب دوست احباب جو انتقال کر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جمعے کی رات کو روحیں گھروں کو آتی ہیں، جہاں کوئی عزیز ہوتا ہے وہاں آتی ہیں. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، صدقے خیرات کرنے چاہیے. ربنا اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحابنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحرمة سيد المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.